ہمارے مشام ہستی ہمیشہ معطر رہیں اور ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ابدی سرشاریاں، سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے تذکار جمیل سے منور ہے۔ اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنے تذکرے میرے حضور کے ہو رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، گھر گھر انہی کی باتیں ہیں اور ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ پہلے ایمان ہے کہ ان کے تذکرہ جاں فضا سے اپنے قلوب کی فرحت کا ساماں کرتے ہیں، قرار قلب نصیب ہوتا ہے، روحانی آسودگی ملتی ہے، باطنی فرحت اور بشاشت کا ساماں ہوتا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو یقیناً ان کے تذکرے سے قرار جاں ہی نصیب ہوگی اور راحت ہی مقسوم ہوگی۔ اس کو پیچھے کر لیں تاکہ یکسوئی متاثر نہ ہو، اس کو بند کر دیں۔ توجہ چاہوں گا، وہ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ تو میں آپ کی مکمل توجہ اور انہماک کا طالب رہوں گا۔ بہت لمبا خطاب کرنے کی میری عادت بھی نہیں ہے، ویسے بھی لمبا خطبہ دینا، طویل خطاب کرنا کوئی انتہائی ضرورت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حضور کے خطبے بھی سنے ہیں۔ کانت صلاتہ قصداً و خطبتہ قصداً، حضور کی نمازیں بھی لمبی نہیں ہوتی تھی، حضور کے خطبے بھی لمبے نہیں ہوتے تھے۔ حضور لوگوں کا بہت خیال فرماتے تھے، نمازوں کو مختصر فرماتے کہ بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، پھر بچے ہوتے خواتین کے ساتھ وہ رونے لگتے تو حضور اور قرات کو مختصر فرما لیتے۔ لیکن انفرادی جو نماز تھی حضور کی، تہجد کی نماز تھی، اس کو اتنا طویل فرماتے کہ اللہ جل شانہ خود فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ تو جہاں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہاں آپ سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو پڑا ہوا ہے وہ سب سنا کے جانا اور ایک دن ہی سارا دین لوگوں کو دینا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اب سننے والوں کو بھی پورے انہماک کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ سننا چاہیے کہ جو قابل عمل چیزیں ہیں ان پر توفیق عمل نصیب ہو جائے۔ اور چونکہ یہ موسم میلاد کا ہے اور عنوان بڑا خوبصورت ہے، تذکرے میرے حضور کے، تو ظاہر ہے ان کا ذکر تسکین جان بھی ہے، قرار قلب بھی ہے اور راحت دل کا سامان بھی ہے۔ اور اہل ایمان ان کے تذکروں سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن المہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور راحت جان نصیب نہ ہو، قرار قلب نصیب نہ ہو۔ اور آقا کریم کے ذکر کو اللہ نے خود بلند کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ جو چیزیں ہمارے ذمہ تھی ہم ان کو پورا نہیں کر پائے، اقدار
اخلاقیات، صالح رویے، ان کو برقرار رکھنا ہمارا ذمہ تھا، لیکن ہم ان کو پورا نہیں کر پائے۔ آج سے 30-35 برس پیچھے چلے جائیں تو کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اور آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ مروت تھی، احساس تھا، رواداری تھی، ایثار تھا، یہ سارے جذبے مفقود ہو گئے۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج خود غرضی کا طوفان بدتمیزی پورے باغپن پہ ہے۔ آج کسی کے لیے، کسی کے دل میں ہمدردی کے وہ جذبات جو ماضی میں ہوتے تھے باقی نہیں رہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ دوسری جانب حضور کا ذکر ہے کہ ہر سال بلند ہی ہوتا چلا جاتا ہے، تو جب خیر کی قدریں پامال ہوئی، اقدار عالیہ زوال پذیر ہوئے، اخلاق حسنہ کا گراف اوپر کی جانے کی بجائے نیچے گیا ہے، تو پھر حضور کا ذکر یہ بلند ہو رہا ہے، باقی چیزیں نیچے جا رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ ان چیزوں کو برقرار رکھنا ہمارے ذمہ تھا، ہم برقرار نہیں رکھ پائے، اور حضور کا ذکر بلند کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ رکھا تھا۔ اس لیے ہر شے نیچے جا رہی ہے، ذکر رسول اوپر جا رہا ہے، اور اللہ نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے خود بلند کیا ہے اور تیرے لیے بلند کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر اللہ نے آپ کے لیے اس طرح بلند کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب پورا دین دیکھ لیجئے کہ اذانوں میں ان کا ذکر، درود میں ان کا ذکر، سلاموں میں ان کا ذکر، اللہ اکبر، کلمے میں ان کا ذکر، لا الہ الا اللہ۔ دین مکمل نہیں ہوا، انسان مومن نہیں ہوا، کلمہ مکمل نہیں ہوا جب تک محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا ہے، بلکہ جہاں سے لفظ اللہ کی ہا ختم ہو رہی ہے وہیں سے لفظ محمد کی میم شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا مناسبات اگر دیکھیں تو لا الہ الا اللہ حرف گنوں گے تو 12 بنتے ہیں، محمد رسول اللہ حرف گنوں گے تو 12 بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ اس کے 4 حرف بنتے ہیں، محمد رسول اللہ لفظ محمد اس کے 4 حروف بنتے ہیں۔ لفظ اللہ میں جو ہے وہ درمیان والا حرف مشدد ہے، لفظ محمد میں درمیان والا حرف مشدد ہے۔ لفظ اللہ نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد نقطہ کوئی نہیں۔ اور ایک شاعر نے کہا او نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد، نام پر بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے نام پہ بھی نقطے کا بوجھ آئے۔ یار جو نام پہ نقطہ گوارا نہیں کرتا وہ نقطہ چینی کیسے گوارا کرتا؟ ان کا نام ہی ایسا رکھا، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بولا جاتا ہے تو یہ لفظ محمد ہی حضور کی نعت ہے، لفظ محمد ہی حضور کی مدح ہے، یہی حضور کا وصف ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، مرۃ بعد مرۃ، کرۃ بعد کرۃ۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تعریف کرنے والا تھک جائے تعریف ختم نہ ہو، زمانے لگ جائیں تعریف ختم نہ ہو، کائنات سمٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، کلمے ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ اس نقطے کو اہل عرب، اہل زبان جانتے تھے کہ محمد کا معنی کیا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ تو ایک دن انہوں نے آپس میں بات کی، یار تم عجیب لوگ ہو کہ محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، جب تم تو اہل زبان ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے۔
یہ کوئی ایسا شخص کرے جس کو اس لفظ سے آشنائی نہ ہو، اس کے مفہوم سے آگہی نہ ہو، وہ تو یہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور تم اہل عرب ہو، زبان دان ہو، انشاء پرداز ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی لفظ محمد بھی بولتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا یہ لفظ بولنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل یہ بات آپ نے ہمیں پتے کی بتائی۔ تو اپنے طور پہ انہوں نے نام رکھ لیا مزمم، اس کا معنی ہے بار بار مذمت کیا گیا، اور یہ محمد کی بجائے مزمم کہہ کر کے سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے خوب سے باطنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سنا تو حضور کی خدمت میں جا کے عرض کیا، اور بڑی دکھ کی صورت حضور کے سامنے ان کی کیفیت تھی، عرض کی حضور وہ تو مزمم کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا، یلعنون مزمما و یشتمون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ اللہ نے ان کے منہ کو پھیر دیا، ان کی زبان کو پھیر دیا۔ تو نام ہی ایسا ہے، نام ہی ایسا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص حضور کی نعت پڑھنے کے لیے کوئی شعر اس کو یاد نہ ہو، کوئی وصف اس کو یاد نہ ہو، وہ صرف لفظ محمد کہہ دے تو یہی حضور کا وصف ہے۔ اللہ، کیونکہ اس کا معنی ہے بار بار جس کی تعریف کی۔ کائنات کے اندر یہ جو دنیا کے اوپر یہ سروے ہوتے ہیں، تو ماضی قریب کے اندر ایک سروے ہوا، کائنات میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام آج بھی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نام پر۔ میں سمو بے اسمی، میرے نام پہ نام رکھو، اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے حضور کے نام پہ نام رکھے۔ یہ میٹھا بھی ہے، دل آویز بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بامانہ بھی ہے، اور اس کے اندر ندرت بھی ہے، اور اس کے اندر لطافت بھی ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، اذانوں میں ساتھ، خطبوں میں ساتھ، کلمے میں ساتھ۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اتنی دیر تک نماز کی تکمیل بھی نہیں ہوتی جب تک حضور پہ درود نہیں پڑھ لیا۔ سجود اللہ کے لیے، درود مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر عقیدتوں کے رنگ دیکھیے، امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں کہ نمازی تم ایسے ہی السلام علیکہ ایھا نبی پڑھ کے گزر جاؤ، فرماتے نہیں، پہلے نبی کا تصور باندھو، اور پھر جب تصور بن جائے پھر کہو یا رسول اللہ آپ پر سلامتیوں کا نزول ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار ہے۔ حالت نماز کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی نیت کی جائے، انشاءً نہیں بلکہ اس کو حکایتاً نہیں بلکہ اس کو انشاءً پڑھا جائے، یعنی حضور کی خدمت کے اندر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کا معمول تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم ایک صحابی ہے، فرماتی میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، میری خواہش تھی کہ میں حضور کا دیدار کروں، لیکن حضور کے چہرے پہ تابشیں اتنی تھی، جمال اتنا تھا کہ میری آنکھوں میں طاقت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں، میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ یہ آپ کے لیے حیرت کی بات ہے اور میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے، لیکن جب اس کا عقدہ کھلے تو پھر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا اور میں یہاں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہاں سے اٹھ کے آپ جب واپس جائیں گے تو کوئی آپ کو میرے بارے میں پوچھے تو آپ سب بتانے پہ قادر ہوں گے کہ وضاحت ایسی تھی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ تھا، بات کرنے کا سلیقہ یہ تھا، گفتگو کا طریقہ یہ تھا، ایسے آئے ایسے بیٹھے، اس رنگ کا لباس پہنا تھا، نقوش چہرے کے یہ تھے۔ آپ ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں،
چونکہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا، 1,44,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ یار تم نے نہیں دیکھا، تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، حضور کی تابشیں اتنی تھی، حضور کے چہرے کا جلال ایسا تھا، حضور کے چہرے پہ چمک ایسی تھی کہ ہم آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکے۔ اللہ اکبر، جو حضور کے وصاف ہیں، حلیہ نگار ہیں، جو حضور کے شمائل بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زائد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کی تعداد جو ہے وہ 3 درجن سے زائد نہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور کیسے تھے، حضور کیسے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں لوگوں، جو میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس ایک طریقہ تھا حضور کو دیکھنے کا۔ فلما نظرت الی انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو شاعر ہیں، اور آپ جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ حسن پوشیدہ تھا۔ اللہ اکبر، یہ بشریت کے پردوں میں ملفوف تھا یہ حضور کا حسن، اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام آپ میں سے کس نے نہیں سنا ہوگا؟ ان کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، اور یہ واقعہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد کے حوالے سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ ایسی ذات ہیں جو تقریباً غیر متنازع ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ان کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے خاندان کی بہت ساری خدمات ہیں بر صغیر پاک و ہند میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ فرمایا شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ کتاب کا نام ہے در ثمین فی مبشرات النبی الامین، آج اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کے مکتبوں کے اوپر دستیاب ہوگی۔ اس میں یہ واقعہ درج کرتے ہیں کہ میرے والد نے جب حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو حضور سے کچھ سوال کیا، اور جو حضور نے جواب دیے خواب میں، تو شاہ ولی اللہ نے اس کتاب میں وہ جوابات تحریر فرمائے، 40 حدیثیں بیان کی جو خواب میں حضرت شاہ عبد الرحیم نے حضور سے سنی۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ہے، فرمایا ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ حسن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن۔ میٹھا حسن وہ ہے کہ جس پہ نظر جم نہ سکے، اور نمکین حسن وہ ہوتا ہے جب کوئی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا انا املہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں، واقعی یوسف اسما، اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ اور میٹھے حسن کو دیکھ کر زنانے مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور جو حسن ملی ہوتا ہے اس کی کشش اس سے بھی فضول تر ہوتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے والد نے حضور سے خواب میں یہ پوچھا کہ حضور جب آپ کا حسن ملی ہے اور جناب یوسف کا حسن سبی تھا اور وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی، اور آپ کے حسن کو دیکھ کر کوئی ایسا واقعہ ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نے یوں انگلیاں کاٹی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔
کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے۔ قدیم شفائی نے کہا تھا اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا۔ وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے۔ اللہ اکبر، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، لیکن چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ وہ بھی شاید اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات وہاں انگلیاں کٹنے کی، اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا تو ایک تو حسن پوشیدہ تھا، اور دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ ہو، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے جمال یوسفی دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ لی تھی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے اور بار بار علماء سے سنا ہے کہ حضرت یوسف پہ جب زلیخا دل ہار گئی تو پورے شہر میں شور مچ گیا کہ غلام پہ دل ہار گئی، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، اتنے عالی مرتبت خاندان کی شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار گئی۔ شہر میں شور مچ گیا۔ اب زلیخا نے سمجھا کہ اب میں ان کو دلائل دیتی پھروں گی تو یہ دلیلوں سے ماننے کے نہیں ہیں، تو میں ان کو نظارہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ غلام پہ دل ہاری ہوں یا امام پہ دل ہاری ہوں۔ عالی مرتبت خاندانوں کی خواتین کی اپنے گھر میں دعوت کی۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ حال یوں نہیں ہوتی، تو اس نے سب کو بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا، ناشپاتیاں دیں اور انواع اقسام کے پھل ان کے سامنے رکھے اور ہاتھوں میں چھریاں دے دی، اور پھر کہا کہ اب اس کو کاٹ کر کھائیے۔ جب وہ چھریاں لے کر کے پھل کاٹنے لگی تو ساتھ ہی کمرے میں جناب یوسف علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا۔ قرآن نے اس واقعے کی ایک آیت کی ہے، وَقَالَتْ تِخْرُجْ عَلَيْهِمْ، جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میرے پیار کی لاج رہ جائے۔ انہوں نے تانے دے دے کے مجھے مار دیا ہے کہ تو یہ غلام پہ دل ہار گئی، ذرا 2 لمحوں کے لیے گزر جائے ان کے سامنے سے۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، فلما رأیناہ اکبرنا، اللہ اکبر، جو ہی جمال یوسف پہ ان کی نظر پڑی تو انہوں نے اللہ کی بڑائی بولنا شروع کر دی۔ فقطعنا ایدیہم، اور ناشپاتیاں کاٹنے لگی تھی، پھل کاٹنے لگی تھی، انگلیاں کاٹ بیٹھے، اور انگلیاں کاٹ کے کیا کہتے ہیں، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ تو بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرر فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی، اور جب دیکھا تو کہنے لگی یہ تو کوئی مقرر فرشتہ ہے۔ آج بھی رولا اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے جانے والی تھی، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مناظرے کر رہے تھے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں اور ڈٹھا ساں اور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال بولے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، آہ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو جب تک دیکھا نہ ہو تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ ساری لڑائیاں اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ پیر وارث شاہ نے بھی کہا نا، آپ کے مسائل لکھتے ہیں کہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے دے، چپ کر مہر علی تے جا نہیں ہو بول دے، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔ یہ ساری لڑائیاں اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مناظرے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتے محمد بنا کے قلم توڑ دیتے۔
ایسا پیک کر تراشا، ایسا پیک کر تراشا۔ میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ حسن دیا، وہ کمال دیا، وہ جمال دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ سے سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ حضور سو رہے تھے اور چاند آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو۔ فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ نے وہ جمال وہ خوبصورتی عطا فرمائی تو کہا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے جو حال زلیخا کا ہوا، اور پھر خواتین نے جو ملامتیں کی، کہا کہ اگر وہ خواتین میرے حضور کو دیکھ لیتی، وہاں تو انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی، حضور کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ باقی جہاں بات کٹنے کی ہے تو سنو میرے امام کا ایک شعر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک تضاد کا شعر ہے، اور ولی دکنی سے لے کر دور موجود تک میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے بالاستیعاب تمام شعراء کو پڑھا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چکھا ضرور ہے، اور یہ میں کئی جگہ کہا کہ صنعت تضاد کا اس قبیل کا شعر اردو ادب کے ذخیرے میں موجود نہیں ہے۔ کہیں ایک تضاد پایا جاتا ہے، کہیں 2 پائے جاتے ہیں، کہیں 3 پائے جاتے ہیں۔ بڑی چھلانگ لگائی کسی شاعر نے تو 4 تضاد ہوں گے، لیکن یہاں حسن ملاحظہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں وہ بھی ملحوظ رہے اور اس کا شعری جمال بھی ذرا ملحوظ رہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یعنی ایک طرف حسن یوسف ہے، حضرت یوسف کا حسن، اور عورتوں کی انگلیاں کٹی کہاں؟ مصر میں۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو ذرا تضاد دیکھیے جو اس کے مقابل چیزیں آ رہی ہیں وہ دیکھیے۔ ایک طرف انگلیاں ہیں، عورتیں ہیں، عورتیں بھی مصر کی، اور حسن کو ڈائریکٹ دیکھ کر کے انگلیاں کٹی۔ اب ذرا دوسری جانب دیکھیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 چیزیں۔ اب ذرا اس کا تضاد دیکھیے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب ذرا اس کے تضاد کو ملاحظہ، ایک طرف انگلیاں ہیں، دوسری طرف سر ہے، اور وہ انگلیاں عورتوں کی ہیں، یہ سر مردوں کے ہیں۔ وہ عورتیں مصر کی ہیں، یہ مرد عرب کے ہیں، اور انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا نہیں، نام پہ کٹوائے، اور ادھر کٹی، ادھر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے۔ اور سنو، انہوں نے انگلیاں، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، انہوں نے سر پہلے، ایمان پہلے لائے، سر پھر کٹایا۔ اب ذرا شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے، اور پھر ایک اور اس کا پہلو دیکھیے، کٹی ماضی ہے، کٹاتے ہیں مضارع ہے، اور کٹی لازم ہے، یعنی ارادہ نہیں پائے گا، کٹی، اور کٹاتے ہیں، اس میں قصد اور ارادہ پایا جا رہا ہے، تعدی ہے، وہاں لازم ہے، یہاں تعدی ہے۔ تو اب شعر کا حسن ملاحظہ کیجئے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو وہ حسن دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جمال دیا۔ تو حضرت میمونہ بنت کردم سے بات چلی تھی، تو حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی میں حضور کو دیکھنے گئی، حضور کے چہرہ انور پہ تابشوں کا کیا جلوہ تھا، میں حضور کے چہرے کو نہ دیکھ پائی۔ حضور ناکہ کے اوپر سوار تھے، تو میں حضور کے مبارک پاؤں کی انگلی کی زیارت کرنے لگی، اپنے حضور کی انگلی کی زیارت کرنے لگی۔ پھر فرماتی ہیں ایک مدت کے بعد، فرماتی ہیں مدتیں بیت گئیں، آج تک میری نگاہوں سے اس انگلی کا حسن ہی اوجل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آج تک میرے تصور کے اندر وہ بسا ہوا ہے،
میں چہرہ نور تو نہیں دیکھ سکی، میں حضور کے قدم انور کی ایک انگلی کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک شاعر کا تصور دیکھیے، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، وہ ہر وقت اس چہرہ نور کو تکتے رہتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں کیا حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے، بخاری کی روایت۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ چونکہ یہ نمازیں تو خاموشی سے ہوتی ہیں اور تم پیچھے جماعت میں کھڑے ہوتے تھے، تو تمہیں کیسے پتا کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کر لیتے تھے کہ قرات چل رہی ہے، تو نماز بھی چل رہی ہے، رخ محبوب کی دید بھی چل رہی ہے۔ اور کعب بن مالک سے پوچھئے، کعب بن مالک کون ہے؟ جن سے حضور ناراض ہو گئے تھے، 40 دن تک تقریباً حضور ان سے ناراض رہے۔ سورہ التوبہ کے اندر انہی کی توبہ کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، تو حضور ان سے ناراض ہو گئے تھے کہ تمہارا فیصلہ اب اللہ فرمائے گا۔ تو تقریباً 40 دن تک حضور ان سے کلام نہیں فرمایا، صحابہ نے بھی کلام چھوڑ دیا کہ حضور نہیں بولتے تو ہم بھی نہیں بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک کی بیوی نے حضور کو میسج بھیجا، پیغام بھیجا، حضور میرے لیے کیا حکم، اگر کہو تو میں بھی شوہر کو چھوڑ دیتے، جب آپ نہیں بولتے تو میں اس سے کیوں بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں یہ بڑا اوکھا ویلا تھا میرے اوپر۔ میں آتا تھا مسجد نبوی میں اور حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھ جاتا تھا اور حضور میری جانب نہیں دیکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ میں حضور کو دیکھتا تھا، لیکن جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے، اور جب میں دیکھنے لگتا تو حضور اعراض فرما لیتے، میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، کدوں لیکھ میرے ایڈے تھی ون سونا وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیرے اندر وسدا تے میں پین کو لے کے، یار فریدہ بوئے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ کا حضور کا درد نہیں چھوڑا، آتا تھا میں حضور کو دیکھتا، حضور مجھے نہ دیکھتے، میں نہ دیکھتا تو حضور دیکھتے، اور پھر میں جب نماز پڑھتا تو اب لفظ بخاری کے باب ثلاثۃ الذین کلہ، اور بخاری میں یہ حدیث 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ، یہ حدیث 3 دفعہ موجود ہے۔ کہتے اصلیو قریبا منہ، اب ذرا غور کیجئے، ان کی محبت کا عالم دیکھیے، ان کی کیفیت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو تذکار سے اپنے دل کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، ان کا تسکین قلب کا عالم کیا ہے؟ کہتے اصلیو قریبا منہ، میں جب آتا تھا تو نماز میں حضور کے قریب کھڑا ہو کے پڑھتا تھا، پہلی صف میں پڑھتا تھا اور حضور کے نیڑے کھڑا ہوتا تھا۔ اگر حضرت کعب نہ بتاتے کہ نیڑے کھڑا ہونے کا مقصد کیا تھا تو یہی سب یہ تشریح کرتے کہ ثواب کمانے کے لیے حضور کے قریب کھڑے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے خود بتا دیا کہ قریب ہونے کی، حضور کے نیڑے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی حکمت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں اصلی قریبا منہ، میں جب بھی نماز پڑھتا حضور کے قریب کھڑا ہو کے پڑھتا، کیوں؟ فَأُصَارِكُهُ النَّظْرَ، اس لیے کہ نماز بھی پڑھتا رہتا تھا، چوری چوری حضور کی دید بھی کرتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا اگر تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو حضور کا جمال جہاں آرا صحابہ کے لیے اس قدر مرغوب تھا کہ حالت نماز کے اندر بھی چہرہ محبوب کو دیکھتے تھے، اور ہم اس نماز کو نہیں بھول سکتے جس نماز میں مصلی پہ حضرت ابو بکر کھڑے تھے۔ یہ ایام وصال کی کہانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں نہیں پڑھائی اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے حکم سے 17 نمازیں حضور کی حیات طیبہ میں پڑھائی۔ ایک دن حضور کو تھوڑا سا افاقہ ہوا اور آقا کریم علیہ السلام آئے دروازے پہ، اور جو چلمن پردہ لٹک رہا تھا حضور نے اس کو پیچھے کیا۔ صحابہ
نمازیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ آ گیا ہوگا۔ یہ محراب نبوی ہے اور بالکل ادھر حضور علیہ السلام کا حجرہ انور ہے، جہاں حضور کا روضہ انور ہے اس وقت یہ حجرہ عائشہ تھا۔ حجرہ عائشہ میں حضور کی تدفین ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کو حضور حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اور بالکل اس سمت جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے پردے کو سرکایا اور سب صحابہ کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ تو جب پردہ سرکا تو 3 دن ہو گئے تھے صحابہ نے حضور کا چہرہ نور نہیں دیکھا تھا۔ تو اب صحابہ کی سنو، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، جو ہی حضور کا چہرہ انور ظاہر ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا کأنَّ وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگا جس طرح قرآن کا ورقہ کھل گیا ہے۔ حالت نماز میں مجھے بتاؤ، حالت قیام میں آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پر، بیٹھے ہو تو گود پر، اور اگر رکوع میں ہو تو پاؤں کے ناخنوں کے قریب آپ کی جگہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کا اہتمام صحابہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے؟ اب صحابہ کی نظر سامنے ہوگی، کھڑے ہیں، رکوع میں ہے تو پاؤں کے ناخنوں پر ہوگی، اگر تشہد بیٹھے ہیں تو حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل ان کی نظریں اپنی گود میں ہوں گی، لیکن یہ قیام کی حالت تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کی نظریں نیچے تھیں، لیکن حضور کے آنے سے ایسی روشنی پھیلی صحابہ نے اپنی نظروں کو موڑ کے حضور کو دیکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے دیدار کے شوق میں اپنی نمازیں توڑ دینے لگے۔ اللہ اکبر۔ نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی گود میں بھی تو حضور لیٹے تھے اور سورج ڈوب رہا تھا، نماز عصر جا رہی تھی اور حضرت علی سوچتے ہیں حضور کو جگاؤں یا نماز چھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن فیصلہ یہی کیا، نمازیں گر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، اور فیصلہ کیا نماز عصر چھوڑوں گا، نماز عشق چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں، وفا کے سلسلے کی یہ رسم توڑو تو کیوں توڑو۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی نظریں حضور کے چہرہ انور پہ جم گئی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بہت منہمک ہوتے تھے، یا لا یلتفت یمینا ولا یسارا، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، پوری توجہ تھی۔ اب جب حضور کا چہرہ انور دیکھا اور حضرت صدیق اکبر آگے تھے اور حضور علیہ السلام نے ایک طرف سے پردہ سرکایا، صحابہ نے حضرت صدیق اکبر کو اشارہ دیا کہ حضور آ گئے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے اشارہ دیا وہاں سے کہ ابو بکر نماز پوری کرا، اور یہ سب کچھ حالت نماز میں ہوا۔ اللہ، یہ ہم تو تذکرے حضور کے تذکار جمیل سے اپنے قلوب کی ٹھنڈک کا سامان کرتے ہیں، یہ حالت نماز کے اندر حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور کہانی سناؤں۔ عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں، حضور نے سلام پھیر دیا۔ عصر کی 4 رکعتیں ہیں اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھا جاتا ہے، اور پھر اٹھ کے جو ہے وہ تشہد کے بعد دوسری 2 رکعتیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن حضور نے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت ذوالیدین، ویسے نام ان کا پتہ نہیں کوئی اور تھا، لیکن اللہ کے محبوب لاڈ سے ان کو ذوالیدین کہتے ہیں، جس طرح حضرت انس کو کبھی کہا یا ذل اذنین، او 2 کانوں والے، یہ حضور کا لاڈ تھا، حضور کا پیار تھا۔ تو ان کے ہاتھ موزونیت کے اعتبار سے کچھ بڑے ہوں گے، تو حضور ان کو کہا کرتے تھے 2 ہاتھوں والا، تو ان کا نام ہی پڑ گیا 2 ہاتھوں والا۔ اور اس حدیث کو بھی محدثین حدیث ذوالیدین کہتے ہیں، 2 ہاتھوں والے کی حدیث ذوالیدین۔ کسی نے حضرت ذوالیدین سے پوچھا کہ یہ تو لاڈ سے حضور تمہیں ذوالیدین کہتے ہیں، بس حضور نے کہا تو نام ہی پڑ گیا، تمہارا نام تو کوئی اور ہی ہوگا، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ تو حضرت ذوالیدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتایا، کہا مجھے وہی نام پسند ہے جو حضور نے رکھ دیا۔ تو اس حدیث کو حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ تو جب حضور نے 2 رکعت کے سر پہ سلام پھیر دیا تو حضرت ذوالیدین کھڑے ہو گئے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، حضور نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ چونکہ صحابی کے ذہن میں جو پہلی بات آئی کہ حضور کے اشارے سے
हुजूर की मर्जी से तो किबले बदल गए। लोग कहते हैं ना चाहने से कुछ नहीं होता, हम कहते होता क्यों नहीं, वो रुख फेर दे खुदा किबले बदल देता है। कबीला बनु सलमा की मस्जिद है, जोहर की नमाज है, 2 रकतें पढ़ी जा चुकी हैं, 2 रकतें अभी बाकी हैं। खातिर आतर में ख्याल आया किबला बदल जाए तो क्या हुआ, तो तायर सिदरा नशीन के परों के पड़पड़ाने की आवाज़ आई। जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, रब का सलाम दिया, कद नरा तकल्लुबा वजहका फिस समा। महबूब अगर प्रोग्राम बदल गया है, अगर जहन में ये बात आ गई है किबला बदल जाए, तो देर का है कि अभी रुख फेर लो। या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो जाए। हमने नमाज का वक्त बदलना हो तो 1 दिन पहले बताते हैं, 1 दिन पहले जनाब कल से नमाज ज़ोहर 2:15 बजे होगी, चूँकि लोग आए 2 बजे हिसाब के, फिर 15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ा, लोग तो गले को आएंगे। इमाम साहब को बताना पड़ता है जनाब कल इतने बजे नमाज होगी। अगर नमाज का वक्त बदलना हो तो 1 दिन पहले बताना पड़ता। यहाँ तो किबला बदलना था, एक नमाज ही पहले बता दिया जाता। कहा नहीं महबूब अभी रुख फेर लो, या अल्लाह तेरी नमाज तो पूरी हो ले। कहा मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां, किबला ओदे बने साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। चाहने से क्यों नहीं होता, वो चाहे तो किबले बदल देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनके इशारों पे कायनात को रखा है। वो सड़ियां को जूरा उगा जाने लगा, वो पत्थरों को कल में पड़ा जाने लगा, कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। तो अब 2 रकत के सर पे हुजूर ने सलाम फेर दिया। जुल्यदैन ने कहा कि हुजूर नमाज छुट्टी कर दी गई। पहला ख्याल उनके जहन में ही आया, चूँकि इनकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ताला कायनात का निज़ाम बदलता है, तो अगर इन्होंने 2 रकत के सलाम फेर दिया तो इसका मतलब है नमाज छुट्टी कर दी गई। अगर नहीं की गई तो फिर दूसरी बात अम नसीता, अगर नहीं छुट्टी हुई तो क्या आप भूल गए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को देखा और उनसे फरमाया कि ये जुल्यदैन क्या कह रहे हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह वाक़या ही आपने 2 रकत के सर पे सलाम फेर दिया। इन्होंने दुरुस्त कहा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो नए सिरे से नमाज नहीं की, बल्कि वहीं से नमाज को आगे बढ़ाया और सजदा साहब किया जो उम्मत के लिए मशहूर हुआ, उम्मत के लिए सुन्नत था। मुझे ये बताओ, इमाम का रुख सीने से फिर जाए तो बताओ इमाम की नमाज बाकी रहेगी? इमाम की नहीं रहेगी तो मुक्तदी की भी नहीं रहेगी। मुक्तदी इमाम से कलाम करे तो क्या मुक्तदी की नमाज रहेगी? और अगर इमाम मुक्तदियों से कलाम करे तो इमाम की नमाज रहेगी? इमाम की नहीं रहेगी तो मुक्तदियों की भी नहीं रहेगी। यहाँ माजरा क्या हुआ, मुक्तदी ने इमाम से कलाम किया, इमाम ने पलट के मुक्तदियों को देखा, मुक्तदियों ने सब ने इमाम से कलाम किया, जहाँ से नमाज ख़त्म की थी वहाँ से शुरू की। तो मालूम हुआ औरों से हम कलाम हों तो नमाज टूटती है, जिस पे दरूद कलाम और सलाम नमाज में पढ़ा जाता है उससे अगर हम कलाम हो तो नमाज नहीं टूटती, इसलिए कि नमाज तो उनके अंदर, नमाज के अंदर उन पर कलाम रखा गया है। तो सहाबा हालते नमाज के अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम से यूँ कलाम किया और मोहब्बतों के ये रंग आहंग लोगों को देखने को मिले। तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तज़किरों को ऐसे फैलाया है कि कायनात का कोई गोशा, कोई मौका, नमाज हो तो नमाज में भी ज़िक्र रसूल, अज़ान हो तो अज़ान में भी तज़किरा रसूल, खुतबे हों तो खुतबों में भी तज़किरा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसका ज़िक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मुअज़्ज़िन की अज़ानों में। तो यार जिसके तज़किर की महक से पूरा ज़माना जगमगा रहा है, तो हमारे लिए उनका तज़किरा नूर करार बातिन भी होगा, तस्कीन जाम भी होगा और दिलो जाम के करार का सबब और ज़रिया भी होगा। और हम इससे अपने कल्ब की राहत और अपने कल्ब की तस्कीन पाते हैं। जहाँ हुजूर का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, वहाँ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई बरकतें उम्मत को नसीब होती हैं। इसलिए उम्मत का शुरू से ये दस्तूर और ज़ाब्ता रहा है कि वो कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अपने बुतून को, अपनी अरवाह को और अपने कुलूब को
تسکین اور قرار کا سامان کرتے ہیں. سو آج ہم بھی ان کے تذکار کی مہک سے اپنے مشام ہستی کو معطر کرنے کے لیے آج جمع ہوئے. میں ادارۃ المصطفیٰ حلقہ حافظ آباد کے جملہ ذمہ داران کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی باہر بلڈ بینک کا انتظام کیا گیا ہے سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے. تو یہ ڈونیشن جو صاحب کرنا چاہیں تو یہ سعادت مند لمحے ہیں، ان میں ضرور حصہ لیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور کے بابرکت نام کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے، اور زندگی کی آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی برکتیں اور حضور کے تذکار کی خوشبوئیں ہم سب کا مقصود کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا